تو غزہ میں تو بہت ہی بری صورتحال، تو وہاں اس دفعہ کیا پلان ہے قربانی کا پاک ایڈ کی جانب سے؟ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ اس دفعہ جو قربانی کر رہا ہے وہ صرف غزہ کے لیے کر رہا ہے یا پاکستان کے اندر بھی پاکستانیوں کے لیے، مستحقین کے لیے؟ پاک ایڈ جو پہلی ترجیح ہے وہ ہم اس کو غزہ کو ہی دیتے ہیں۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے خریداری کے وقت؟ تو وہاں آپ کی ٹیم ماشاءاللہ سے موجود ہے، قربانی کی ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے، جو کہ اگر جانور زخمی ہو جائے تو اس کی قربانی درست ہوگی؟ گولی مار کے جانور کو گرانا اور پھر اس کو ذبح کرنا، جانور چلا گیا یعنی جان نکل گئی اس کی، اور رگیں ابھی 2 کٹی ہیں، 1 کٹی ہے، ایک ہی رخ پہ آپ نے جانور کو ذبح کرنا ہے اور رگیں کاٹنے میں کوتاہی کرنا یا بالکل ہی کاٹ کے پھینک دینا گردن الگ۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جانور کو ذبح کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جب اس کو کاٹتے ہیں تو پورا جانور جو ہے نا وہ ایک دفعہ تڑپتا ہے۔ بے ہوش کر کے جانور کو ذبح کرنا، پہلے یہ تو بتا دیں کہ اس گوشت کو کسی اور کو بھی دینا ہے۔ اس طرح غزہ کٹا ہوا ہے باقی پورے حصے سے، اس طرح جنین ایک علاقہ ہے وہ بھی پورا کٹا ہوا ہے۔ اس جملے کو لازمی لکھیں کہ جو آپ کے زخم ہے وہ ہمارے زخم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JTR پوڈ کاسٹ کے ایک اہم ترین ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں عید الاضحیٰ کی آمد ہے، قربانی والی عید، بڑی عید جس کو ہم کہتے ہیں، اور عید الاضحیٰ ہمارے لیے ایک عید تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا فریضہ ہم مسلمان دنیا بھر میں سر انجام دیتے ہیں اللہ کے کرم سے اپنی توفیق اور استعداد کے مطابق۔ تو آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ اسی پہ فوکس کرے گا کہ ہم اپنی جو قربانی کا ہمارا فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جن جن حضرات کو توفیق عطا کی ہے، وہ اپنی قربانی کو کس انداز سے کریں گے تو شریعت کے مطابق ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول و منظور ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، شریعت ہمیں کوئی حکم دیتی ہے، مثلا نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو اس کا پورا ایک طریقہ کار بھی شریعت نے بتایا ہے۔ اگر فجر کی 2 رکعتیں ہیں اور میں 1 رکعت پڑھ کے اور اس کے بعد اشراق تک بیٹھ کے تسبیحات کروں، پھر چاش تک بھی بیٹھا رہوں، پھر اوابین تک بیٹھا رہوں، لیکن 1 رکعت پڑھنے سے نماز ادا ہوگی نہیں، یا 2 سجدے ہیں تو 1 کرنے سے نہیں ہوگی۔ تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے، شریعت کی بتائی ہوئی تعلیمات کو ہم اگنور کریں گے، تو ظاہر ہے ہماری ساری کی ساری وہ عبادت جو ہے وہ ضائع چلی جائے گی، ضائع جا سکتی ہے۔ تو آج کا پوڈ کاسٹ ہمارے خاص مہمان، پچھلی دفعہ بھی انہوں نے ہمیں وقت دیا تھا اور میں پچھلا پوڈ کاسٹ اپنا سن کے بڑا مسکراتا بھی رہا، اور کافی سارے لوگ بھی مسکرائے نیچے، بڑا ایک غیر رسمی سی گفتگو تھی ہماری۔ اور خاص طور پہ آج انشاءاللہ ابتدائی طور پر تو ہم یہ گفتگو کریں گے قربانی کے جو احکام اور ان چیزوں پہ، طریقہ کار پہ۔ اس کے بعد جو دوسرا سب سے اہم حصہ ہے غزہ کے اندر قربانی کا، پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے، اس پر بھی ہم کچھ تفصیل سے بات انشاءاللہ کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے CEO آپریشنز جناب حضرت مولانا نعیم شاہد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں جی؟ جی ماشاء اللہ، الحمدللہ، بہت شکریہ سر وقت کے لیے، جزاک اللہ۔ اور پچھلی دفعہ بھی آپ نے وقت دیا تھا، بہت فائدہ ہوا اس سے، لوگوں کو فیڈ بیک بھی آیا ہمارے پاس۔ تو آج بھی جس طرح میں نے کہا کہ بڑا ضروری ہے، کچھ بہت ہی بنیادی چیزیں جن سے بس اوقات نا آشنائی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ حرام مغز جی جیسے ایک مثال ہے۔ اب یہ حرام مغز پتہ نہیں کتنی مدت سے لوگ اس کے بارے میں کیا 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 پتہ نہیں، لیکن وہ پتہ چلا کہ حرام حلال مکروہ کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے دنیا میں اس طرح کی۔ تو بہرحال آج شروع کرتے ہیں، اور آج کا ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں ہم نے یہ حضرت کی کاوش ہے، جس میں میرا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ دل میں سوچ رہے ہوں کہ کم دیکھ لو انہیں دے، بنا کے میں نے دیا ہے پورا پرچہ پارٹیشنز، اور اب دیکھیں تو بھائی حضرت مولانا نعیم شاہد صاحب ہی نے، کیونکہ حلال کی جو فیلڈ ہے اس سے بڑا گہرا تعلق ہے ان کا۔ تو سب سے پہلے تو ذبیحہ سے پہلے کی کچھ چیزیں ہیں، خریداری سے لے کے ذبیحہ تک آنے کی، اور جس کو ہم پری سلاٹر کی کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں۔ دین دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے دوران ذبیحہ، ٹھیک ہے، اس وقت کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں جن کا خیال کرنا ہے، اور تیسری چیز ہے پوسٹ سلاٹر ذبیحہ کے بعد کون کون سی چیزیں ہیں جن کا ہمیں دھیان رکھنا ہے، اور کچھ اور بہت ہی اہم کچھ سوالات ہیں، ٹو دا پوائنٹ انشاءاللہ چلیں گے۔ تو سر تیار ہیں جی انشاءاللہ؟ جی انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ، آپ نے بڑے تردد سے کہا، لیکن چلیں کوئی بات نہیں۔ اچھا سر، جی اصل میں یہ نہیں معلوم ہوتا نا کہ آپ کے سوالات کی پٹڑی میں سے اس میں ٹوکری میں سے کوئی اور ایسا سوال نکل آئے۔ اچھا چلیں جی کوئی بات نہیں، یہ پوڈ کاسٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ سب
اجازت ہوتی ہے, مارجن ہوتا ہے. اچھا جی, اب بسم اللہ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ذبیحہ سے پہلے کی جو چیزیں ہیں وہ کچھ چیزیں جو آپ نے لکھی تھیں ان کو میں نے ریجیکٹ کر کے خود لکھی ہیں کچھ چیزیں. جی بالکل ٹھیک ہے. خیر نہیں, انہیں کا خلاصہ کچھ چیزوں میں. خریداری ایک بہت بنیادی مرحلہ ہوتا ہے. ظاہر ہے آج کل بھی جگہ جگہ منڈیاں ہیں, چیزیں بہت ماشاء اللہ رونق ہے, لوگ بڑے شوق سے جاتے ہیں جانور خریدنے. تو خریداری میں سب سے پہلے جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے قربانی کے جانور خریدتے وقت قربانی کرنے والے بھائی صاحب کو, تو وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے خریداری کے وقت؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. ظاہر ہے یہ ایک وقت کی ضرورت بھی تھی, اور اس وقت چونکہ عید کی آمد ہے اور تمام لوگ جو ہے وہ اس پر بہت زیادہ ان کے کنسنسس ہے کہ جو چیز بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں یا جو بھی وہ ایسا سلسلہ کریں تو وہ شرعی تقاضوں کے مطابق ہو تاکہ ان کی قربانی قبول ہو سکے. تو تفصیلات آپ نے ماشاءاللہ بتائی ہیں. تو میں ڈائریکٹ ابھی آپ کے سوال کے جواب پر آتا ہوں. سب سے پہلی جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ ہے جانور کی عمر, کہ جانور کی عمر کتنی ہے. تو شریعت نے بالکل واضح طور پر بتایا کیونکہ جانور جوان ہونا چاہیے, جس میں بکرے کے لیے جو عمر رکھی گئی ہے وہ 1 سال رکھی گئی ہے. البتہ بھیڑ اور مینڈھا ان کی سال بھی ان کی عمر بھی 1 سال ہی ہے, لیکن اگر وہ اتنے صحت مند ہیں کہ وہ 6-8 ماہ کے بھی وہ لگتے 1 سال کے ہیں تو بھی ان کی قربانی جائز ہوتی ہے. اور عام طور پہ جو گائے وغیرہ ہے یا بھینس وغیرہ ہمارے یہاں اس کی بھی قربانی کی جاتی ہے, تو اس کی عمر جو ہے کم از کم 2 سال ہونا ضروری ہے. اور اگر اونٹ ہے تو اس کی عمر کم از کم 5 سال ہونا ضروری ہے تاکہ اونٹ جب وہ بالغ ہو, جوان ہو چکا ہو. تو ان چیزوں میں عمر کا تو یہ معاملہ ہو گیا. دوسرا اس کا ظاہر دیکھنا, اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. اب عیب کئی قسم کے ہو سکتے ہیں. ایسے جانور ہیں جس کا سینگ مثال کے طور پہ خدا نخواستہ جڑ سے ٹوٹ گیا, جڑ سے ٹوٹ گیا. ایک تھا کہ ہے ہی نہیں جڑ, اس کا شروع سے پیدائشی سینگ ہی نہیں تھی, تو اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں پیدائشی طور پہ سینگ ہی نہیں ہوتے, اس کو عیب میں شمار نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر پیدائشی طور پر کان نہیں ہے تو اس کو عیب میں شمار کیا جائے گا. پیدائشی طور پر آنکھوں سے اندھا تھا تو عیب شمار کیا جائے گا. پیدائشی طور پر اس کی دم ہی نہیں تھی تو اس کو عیب شمار کیا جائے گا. صحیح. اسی طرح شروع میں تو چیزیں تھیں لیکن ہے کہ پھر بعد میں وہ چیزیں نہیں رہیں. جیسے سینگ تھا, اگر وہ آدھا ٹوٹ گیا تو اس میں خیر گزارا ہو جائے گا, لیکن اگر وہ جڑ سے ٹوٹ گیا تو یہ عیب ایسا شمار ہو گیا. کان تھا تھوڑا سا کٹا ہوا تھا تو گزارا ہو جائے گا, جڑ سے ہی کٹ گیا تو وہ یا زیادہ ان کے کان کا بہت زیادہ حصہ کٹ گیا, بہت تھوڑا سا رہ گیا تو بھی وہ عیب میں شمار ہوگا. پیدائشی اندھا نہیں تھا لیکن اندھا ہو گیا, یا ایک آنکھ اس کی ضائع ہوگی مکمل طور پہ تو یہ بھی عیب میں شمار ہوگا. دانت اس کے جو ہے وہ گر گئے تو وہ یہ دانت گرنے والا معاملہ یہ بھی جو ہے اس کے عیب کے اندر شمار ہوگا. احترام ضروری ہو جائے گا پھر تو اس کا بیچارے. جی جی بالکل. تو وہ تو پھر وہ سینئر سٹیزن میں آ سکتا ہے نا, تو اس لیے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. صحیح. تو اس طرح پھر جو ہے کہ اگر خدا نخواستہ لنگڑا پن اس کے اندر ایسا ہے کہ وہ لنگڑا پن ایسا ہے کہ وہ چلنے میں بھی اس کے لیے دشواری پیدا ہو رہی ہے. ایک ہے کہ معمولی سا لنگڑا پن ہے تو وہ گزارا ہو جائے گا, کراہت کے ساتھ اس کی اجازت ہے. لیکن اگر وہ بالکل ہی نہیں چل سکتا یا چلنے میں انتہائی دشواری اس کو پیش آتی ہے تو اس کو بھی نہیں. جانور کے ظاہر کی ابھی ہم باتیں ہو رہی ہیں نا ساری. جی جی بالکل. اس کی جسمانی ساخت ایسی ہے کہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے, تو ایسے جانور کی بھی قربانی جانور, کیونکہ اس کی ریزن یہ ہوگی کہ اس کے جانور کے پلے کچھ ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں بعض اوقات اس سے ایک بہت ہی افسوسناک ایک صورتحال سامنے آتی ہے. بعض جگہوں پہ لوگ اجتماعی قربانی کے لیے وقف قربانی کے لیے وہ بہت کم ریٹس کے اندر وہ بات چیت کرتے ہیں, کہتے ہیں جی اتنے کم ریٹس کے اندر ہم قربانی کر دیں گے. تو میں بعض اوقات بہت حیران ہوتا ہوں کہ یہ کس قسم کا جانور وہ لائیں گے. تو ہمارا ابھی گزشتہ دنوں ہم جانوروں کی خریداری کے سلسلے میں مختلف جگہوں پر ہم جا رہے تھے, تو وہاں مجھے جو ایک جانور کو سیل کرنے والے تھے وہ بائی چانس ہمارے اپنے ادارے کا فاضل تھا. تو وہ کہنے لگا جی میرا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہی ایسے لوگوں سے ہے جو لوگ ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ نہیں یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ چل جائے گا, بس آپ جو ہے نا بس اسی قیمت میں ہمیں دیں. تو انتہائی کم قیمت میں. تو میں اسے کہہ رہے تھے کہ اس جانور کے پلے کیا ہوتا ہے, کہتا ہے میں بھی یہی ان سے کہتا ہوں کہ اس جانور کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. تو بعض کا تو عمر کا خیال نہیں رکھتے, بعض کا تو اس کا جو ہے وہ اس کی جسمانی ساخت کا خیال نہیں رکھتے, بعض کا کہتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ عیب دار جانور ہوتا ہے, شرعی عیب دار ہوتا ہے, پھر بھی اس کی جو ہے نا وہ لے جاتے ہیں, کہتے ہیں بس ٹھیک ہے چل جائے گا. تو اس لیے آپ لوگ جب بھی ایسا کوئی معاملہ کریں تو اس میں اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. مارکیٹ میں ہم جب کوئی جانور کی خریداری کرتے ہیں تو ہماری ایپ ہے, ہماری ایپ کے ذریعے جس جانور کو جس کے حصے مالکان ہیں ان کے پاس اس کی پوری تصویر جاتی ہے, اور ایک طرف کی تصویر نہیں ہوتی, اس کی چاروں سائڈ سے اس کی تصویر جاتی ہے اور ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی جاتی ہے جس میں جانور کا پورا ان کو دکھایا جاتا ہے. تو اگر 7 حصہ داران ہیں تو 7 کے پاس وہی سیم لنک جائے گا اور ہوگا, اور پھر جو دوسرے لوگ ہیں ان کے پاس ان کی اپنی جو گائے خریدی جائے گی ان کا لنک جائے گا. تو ہم نے اسی لیے اس چیز کا خیال رکھا تاکہ اگر کسی کے لیے بھی خدا نہ خواستہ وہ ایسا ہو, کیونکہ بہت بڑا فریضہ ہے اور ہم اس میں امانت دار ہوتے ہیں لوگوں کے معاملات کے,
تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورت ہوئی تو اس میں ظاہر ہے کل کو ہم جواب دیں گے. بے شک ایسے ہی. جزاک اللہ خیر. اچھا آگے کچھ سوالات ہیں یہ جو جانور کے عیب کے حوالے سے زخم تو فوراً جب کوئک ذرا اس پہ چلتے ہیں یس اور نو اور تھوڑا سا جہاں وضاحت کی ضرورت ہوگی. صحیح. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر جانور زخمی ہو جائے تو اس کی قربانی درست ہوگی؟ دیکھیں جانور اس انداز کا زخمی ہے کہ کسی حادثہ ان کے عید کے دنوں میں ہی ہے، اگر اس سے پہلے والا ہے تو پھر تو ظاہر اس کو اس کے زخم کو کوشش کرنی چاہیے، دور کرنا چاہیے. اگر اس سے پہلے عید کے دوران اگر وہ زخمی ہو گیا، بعض کا جانور گر جاتے ہیں، بعض کا آپس میں چوٹ لگ جاتی ہے، ٹکراتے ہیں ایک دوسرے سے سینگ لڑاتے ہوئے، بعض کا ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اگر اس کے لڑانے کے دوران ایسا زخمی نہیں ہوا جس میں جیسے ہم نے کہا کہ وہ عیب اس کے اندر پیدا نہیں ہوا کہ جس میں پورا سینگ ٹوٹ گیا، دم کٹ گئی پوری کی پوری، یا ٹانگ جو ہے نا اس کی بالکل وہ ختم ہو گئی، تو ایسی صورت میں تو ظاہر ہے وہ نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ ایسا زخمی نہیں ہے اور معمولی زخم ہے یا زخم ایسا ہے جو اس کے پورے اس پہ اثر نہیں کر سکتا، تو پھر اس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہوگی. اگر جانور کسی درندے کا شکار ہو اور جان بچ جائے تو ذبح جائز ہوگا؟ جی ایسی صورت میں عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات دیہاتوں میں ایسی جگہوں پہ جہاں پہ یہ بھیڑیے وغیرہ یا اس طرح کے ہو جاتے ہیں، تو وہ بعض اوقات ایسے رات کے وقت میں کبھی حملہ کر دیں. تو اگر انہوں نے ایسا حملہ کر دیا ہے جانور کے اوپر اور جانور سے زخمی ہو گیا ہے تو پھر وہی والا معاملہ ہے جیسے میں نے کہا کہ اگر اس کے اندر وہ عیب کوئی پیدا نہیں ہوا تو ایسی صورت میں اس کی قربانی جائز ہوگی، ادروائز. ٹھیک ہے. جانور گر جاتا ہے کسی بلند مقام سے تو اس میں ظاہر ہے یا تو وہ لنگڑا پن ہوگا یا کوئی ٹانگ وانگ ٹوٹے گی اس کی، تو اگین وہی کرائٹیریا ہوگا کہ اگر بہت زیادہ لنگڑاتا نہیں ہے یا چلنے میں اس کو بہت زیادہ دشواری نہیں ہوتی تو جائز ہوگا، ادروائز نہیں. اس میں یہ ترتیب ہے، یہ جیسے ایسے حادثہ جب ہو جاتا ہے عید کے دوران میں، بعض کا جانور جو ہے وہ قربانی کا جانور تھا، خریدا ہوا کنویں میں جا کے گر گیا یا کسی کھائی میں جا کے گر گیا، ایسی صورت میں اس کے اوپر یا سچویشن آ گئی، تو عام طور پہ یہ وہ عیب ہے جو کہ اس طرح کا نہیں، اگر اس کو وقت ملے گا تو ٹھیک ہو جائے گا یہ یقین ہو جائے تو پھر تو اس کے حوالے سے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ ذبح کیا جا سکتا ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے، جانور بس اوقات یا تو وحشی بہت ہوتا ہے یا پھر بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے، قابو میں نہیں آ رہا ہوتا کسی بھی وجہ سے، تو بعض تو ایسی ویڈیوز بھی نظر آتی ہیں کہ لوگ اس کو فائر مار دیتے ہیں یا فائر مار کے گراتے ہیں یا کوئی اور اس کو چوٹ لگا کے گرا دیتے ہیں. تو اس طرح سے چوٹ لگا کے گولی مار کے جانور کو گرانا اور پھر اس کو ذبح کرنا یہ جائز ہے؟ دیکھیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ بہت اہم سوال ہے اور اس میں آپ بھی بالکل میڈیا سے واقف ہیں کہ بہت ساری ایسی ویڈیوز آتی ہیں کہ جانور وحشی ہو گیا. تو اس کا سیدھا سا طریقہ یہ ہے کہ جب ایسی صورت ہو جائے تو اس میں پھر اگر اس کو کئی طریقے ہوتے ہیں، بعض لوگ اس کو زخمی کرنے کے لیے کوئی تیز دھار چیز اس کو مارتے ہیں، کوئی فائر کرتے ہیں. تو جو بھی کوئی چیز تیز دھار مارے یا اس کو فائر کرے تو فائر کرتے ہوئے اس سے پہلے اس کو تسمیہ پڑھنا لازم ہوگا، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اس فائر سے اس کی موت واقع ہو گئی اور تسمیہ نہیں پڑھا گیا تو پھر وہ جانور جائز نہیں ہوگا. اور اگر اس کو تسمیہ پڑھ لیا گیا، گولی لگ گئی، جانور گر گیا، اب آپ اس کے پاس پہنچے یا پھر ایسا کہ کنویں میں جانور گر گیا، اب کنویں میں ظاہر ہے آپ نہیں اس کو جا سکتے، اس کو نہیں کر، تو ایسی صورت میں بھی یہ اس کو ذبح اضطراری کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایسا ذبح جو اس وقت نارمل حالت میں نہیں ہے. تو ایسی سچویشن میں بھی اس کو اس انداز میں آدمی جو ہے وہ اگر گولی مار کے اس کو ذبح کر سکتا ہے، اس گولی مار کے اس کی جان لے سکتا ہے، لیکن تسمیہ پڑھنا لازم ہوگا. اور اگر جانور وحشی تھا، گولی مار دی گئی، وہ گر گیا، آپ جب قریب گئے اس کی جان جا چکی ہے تو یہ جانور حلال ہوگا. لیکن اگر وہ جانور ابھی زندہ ہے تو پھر اس کو ذبح کرنا لازم ہوگا. صحیح. اچھا یہ اپنا اس میں مجھے کاؤنٹر سوال آپ سے کرنا ہے، اگرچہ یہ ہمارے دوسری کیٹیگری کا سوال ہے بٹ اب کیٹیگریز ہم ختم کر دیتے ہیں. وہ یہ کہ جب ہم نے گولی ماری کسی جانور کو یا کوئی تیز دھار چیز ماری تو اور اس سے تسمیہ پڑھ لیا تو جانور کے ذبح کرتے وقت تو یہ شرط ہے نا کہ اس کی رگیں کٹنی چاہیے، جو بھی وہ رگیں ہیں جن کا کاٹنا ضروری ہے. تو فائر کی صورت میں یا کسی چوٹ کی صورت میں، کسی تیز دھار آلے سے اس کو زخمی کرنے کی صورت میں چل جائے کہ آپ نے تسمیہ پڑھ لیا ہے لیکن وہ ذبح کرنے کے وقت جو رگیں کاٹنا ضروری ہوتا ہے وہ تو نہیں کٹی ہیں، تو پھر وہ کیسے اس کا ذبح درست ہوگا یا وہ حلال ہوگا؟ ذبح تو کیا ہی نہیں ابھی. جی یہ بہترین سوال ہے. دیکھیں ذبح کے لیے شریعت میں دو عام طور پہ ٹرمز استعمال ہوتی ہیں، بلکہ ویسے تو تین ہیں لیکن اس کو بنیادی طور پر ہم دو کرتے ہیں. ایک ذبح اختیاری ہے، ایک ذبح اضطراری ہے.
ان کے نارمل سچویشن کے اندر جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے جانور کو باندھا جاتا ہے, لٹایا جاتا ہے اور اس کو ذبح کیا جاتا ہے, یہ ذبح اختیاری اس کو کہا جاتا ہے. اس میں تو ان تمام شرائط کا پورا کرنا ضروری ہے جس میں وہ اس کو باقاعدہ طور پہ تیز دھار چھری کے ذریعے اس کی چاروں رگوں کو اور مخصوص جگہ سے, ان کے جیسے جبڑے کے نیچے سے جو حصہ ہے اور جس کو ایپل ایڈمز کہا جاتا ہے, یہ جو ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے, اس جگہ سے اس کو کاٹنا وہ ضروری ہوتا ہے. تو اس میں تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ سچویشن ایسی ہے جیسے ابھی بات ہوئی تھی وحشی جانور ہو چکا ہے, تو وہ پھر ذبح اختیاری کے جو احکام ہیں وہ اس کے اوپر لاگو نہیں ہوں گے. پھر اس کے اوپر ذبح استقراری کے, ان کے جیسے آپ شکار کرتے ہیں یا آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ جانور جو ہے وہ وحشی ہو چکا ہے, یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی جگہ پہ ہنٹنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں, آج کل یہ بھی چل رہا ہے, حلال ہنٹنگ بھی بہت اس میں چل رہا ہے ایک سلسلہ, تو وہاں پہ پھر وہ سارے احکام بالکل ڈفرینٹ ہو جائیں گے. اس میں پھر وہ اس کو مارنے والے اور پھر آلہ ذبح جو ہے اس میں, وہاں تو چھری تھا تو یہاں پہ آلہ ذبح جو ہے وہ اس کو پھر کوئی گن ہوگی تو پھر اس میں اس چیز کا خیال رکھا جائے گا کہ گن میں جو گولی تھی وہ کس قسم کی تھی, وہ اپنی نوک کے ذریعے یا وہ دھار کے ذریعے جو ہے اس نے اس کو کاٹا یا اس کو جو ہے اس نے زخمی کیا. تو اس صورت میں تو اس میں پھر اس کا ضروری نہیں ہے. پھر بات وہی ہے کہ اگر جانور زخمی حالت میں پایا گیا تو ایسی سچویشن میں پھر اس جانور کو ذبح کرنا لازم ہوگا اور پھر اسی طریقے سے ذبح کرنا ہوگا جیسے شریعت کے حکام ہے. لیکن اگر وہ جانور ذبح نہیں ہوا, آپ کے پہنچنے تک جانور کی جان نکل چکی تھی, تو بھی وہ جو جانور جو ہے اس میں آپ کی قربانی ہو جائے گی کیونکہ وہ سچویشن ایسی تھی. جانور ہے اس کو کرنٹ لگ گیا, جی, تو کرنٹ لگنے کے بعد کیا کیا جائے گا اس کے ساتھ؟ اس کو فوراً ذبح کر لیا جائے تو یعنی قربانی درست ہو جائے گی, یا کیا صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل, یہ ایسا ہوتا ہے بعض کا تو جانوروں کو کسی کھمبے سے باندھ دیا جاتا ہے, بعض کا کسی پول سے باندھ دیا جاتا ہے, اور خدا نہ خواستہ بارش ہو جائے تو ایسے کئی مواقع ہوتے ہیں جس میں جانور کو کرنٹ لگ جاتا ہے. اگر جانور ابھی زندہ ہے تو پھر تو اس کا ذبح کرنا لازم ہے اسی سچویشن میں. اگر ذبح کر دیا گیا تو وہ پھر ہوگا, اگر وہ ریکوری ہونا زیادہ مشکل ہوگا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ سچویشن ایسی تھی, اس سے آپ اندازہ ہو جاتا ہے بعض کا وہاں پہ لوگوں کو کہ یہ بالکل آخری دموں پر ہے, تو وہ اس صورت میں اس کو ذبح کر دیا جائے تو بہتر ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس وقت میں ذبح نہیں کیا, اگر اس کی جان نکل گئی ہے تو ظاہر اب تو یہ مردار کے حکم میں آ جائے. ٹھیک ہے. اچھا, بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانور کو ذبح کر رہے ہیں, اب پچھلی دفعہ اس پہ لوگوں نے بڑا, وہ ہم بھی, ہمارے والد صاحب بھی ہم پہ بہت اس بات پہ اصرار کرتے ہیں. وہ بولتے ہیں اللہ کے بندو کب سیکھو گے تم لوگ, ساری زندگی کہ ہم نے کرنا ہے, یہ ہے وہ ہے, بہت اس پہ زور دیتے ہیں. اور وہ انسسٹ کرتے ہیں اس بات پہ کہ میرے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ رکھو اور اس کو رگڑو نا. لیکن خیر وہ خود بہت خیال کرتے ہیں, اور ہم بھی قریب نہیں جاتے, ظاہر انہوں کی خیال کرنا پڑتا ہے اس کا. لیکن بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا, وہ 4-5 لوگ مل کے لگے ہوتے ہیں, جی, تو وہ کسی ایک کے پاس سے بھی نا وہ اچھے سے کوئی اس پہ وار نہیں ہوتا جانور پہ نا, تو وہ 1-2 رگیں کٹتی ہیں اور جانور بیچارہ ان حضرات کو دیکھ کے جو ہے نا کہ یہ کیا مسلط ہے میرے اوپر, اتنے لوگ ایک ساتھ, کیا چاہتے کیا ہیں یہ, میں جا رہا ہوں. تو ناراض ہو کے پہلے ہی جان نکل جاتی ہے اس کی, چلا جاتا ہے. اب جانور چلا گیا, یعنی جان نکل گئی اس کی, اور رگیں ابھی 2 کٹی ہیں, 1 کٹی ہے, تو کیا حکم ہوگا اس جانور؟ دیکھیں یہ واقعی یہ ہمارے یہاں ایک جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ایسے غلطیاں ہیں جو ہمارے یہاں عوام میں یہ کی جا رہی ہیں. بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ وہی والی بات ہے, بیٹا ہے جی, بیٹے کے ہاتھ سے جی ذبح کروانا ہے, یا بیٹے کو شوق ہے جی مجھے جانور کو ذبح کرنا ہے. تربیت تو ہے نہیں, نہ ہی اس نے پہلے کبھی جانور ذبح کیا, نہ اس کو کاٹنا آ رہا ہے. تو ظاہر ہے جب وہ کاٹے گا تو ایک تو ڈر کے ساتھ کاٹے گا, اس طرح صحیح ہو سکتا ہے وہ صحیح طرح کاٹ بھی نہ سکے. تو ایسی سچویشن میں کیا ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا کاٹے گا, بڑا جانور ہے, چھوٹے جانور میں پھر بھی کچھ گزارا ہو جاتا ہے. لیکن اگر چھری کند ہے, چھری ہی تیز نہیں ہے, تو ایسی سچویشن میں وہ تھوڑا سا کاٹ سکتا ہے. پھر وہی والی بات ہے, پھر تجھ سے نہیں کٹ رہا, مجھے دو, میں کاٹتا ہوں, پھر وہ دوسرا شروع ہو گیا. کبھی کبھی ایک ہی جانور کو 4-4 5-5 لوگ بھی کاٹتے ہیں. ایسی بھی ویڈیوز ہیں جس میں ایک ہی جانور کو 5 لوگ کاٹ رہے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ اذیت دی جا رہی ہے جانور کو, بہت سخت اذیت دی جائے. بلکہ کچھ ہماری جو مسالک ہیں یا فقہ ہیں ان کے اندر اس کے حوالے سے بہت سختی ہے. جیسے فقہ مالکی ہے, اس میں ایک ہی وار سے ایک ہی رخ پہ آپ نے جانور کو ذبح کرنا ہے. وہاں پہ یہ جو ہمارے یہاں یہ کاٹنے والا سسٹم ہے نا, یہ سوائنگ ایکشن ان کے یہاں قابل قبول ہی نہیں ہے. اچھا, وہ بس ایک ہی طرف سے پکڑتے ہیں اور یوں ایک ہی بار میں وہ چاروں رگیں کاٹتے ہیں. یعنی وہ اتنا تیز دھار آلہ ہے جس کو بلیڈ کہا جاتا ہے, عام طور پہ سلاٹرنگ میں اس کو بلیڈ کا نام دیا جاتا ہے. سلاٹرنگ بلیڈ ہوتا ہے, بہت تیز دھار ہوتا ہے. پہلے تو وہ والی چیز ہوتی ہے. اچھا, اسی طرح فقہ شافعی کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے سوائنگ ایکشن کی الاؤ کرتے ہیں. لیکن اگر جیسے ہم اٹھا لیا چاقو اور پھر دوبارہ یا چھری اٹھا لی اور دیکھا وہ ابھی نہیں رگیں کٹیں, تو ان کے یہاں دوبارہ کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. اس حد تک وہ جانور ظاہر ہے کیا وہ اس میں, اب اس حد تک ان میں یہ سختی پائی جاتی ہے.
اور سختی اسی بنیاد پر ہے کیونکہ ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایویڈنسز ہیں جو شریعت ایویڈنس ہیں. احناف کے اس دونوں میں کچھ گنجائش موجود ہے, لیکن اس میں کچھ شرائط کے ساتھ گنجائش ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل کھلا ہاتھ چھوڑ دیا جیسے ہمارے عام کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ پھر اس ذبح کے عمل میں شریک ہوں, ایک تو وہ والی بات جو آپ نے بتایا کہ والد صاحب کہتے ہیں میرے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ رکھیں, تو اگر دونوں نے ہاتھ رکھا ہے تو دونوں کے لیے تسمیہ پڑھنا لازم ہوگا. دوسرا, ایک نے ذبح کیا, کچھ حصہ ذبح ہو گیا, پھر دوسرے نے کیا تو دوسرا بھی تسمیہ پڑھے گا. تیسرا کر رہا ہے تو تیسرا پھر اس کو تسمیہ پڑھے گا. یعنی کہ جتنے بھی افراد اس وقت میں شامل ہو رہے ہیں ایک جانور کو ذبح کرنے میں, سب کے لیے تسمیہ پڑھنا لازم ہے. اگر کسی ایک نے بھی تسمیہ چھوڑ دیا اور اس جانور کا کچھ رگیں اس کی کٹ گئی یا کچھ ہو گیا تو ایسی صورت میں پھر اس جانور کا ذبیحہ جائز نہیں ہوگا, کیونکہ اس میں وہ تسمیہ اس کا پورا نہیں پڑھا گیا. تو اس لیے بہت احتیاط کی جائے. بچوں کو اور لوگوں کو جو کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے تربیت حاصل کر لیں, مرغی سے سکھائیں ان کو. ایسا ہی ممکن ہے جی. دیکھیں پھر اس میں مسئلہ یہ ہے نا کہ شرعی طور پہ اس کو بہت ایسی احادیث مبارکہ ہیں جس میں جانور کو اذیت دینے سے منع کیا گیا. بالکل, اس میں سراسر اذیت دی جا رہی ہے. جانور کو دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح کرنے سے منع کیا ہے کہ ان کو تکلیف نہ ہو, جائے کہ اس بیچارے کو آپ لوگ دیکھیں ہماری شریعت ایسی ہے جو سائیکولوجیکل جانور کو بھی اذیت سے بچاتی ہے اور فزیکلی بھی اذیت سے بچاتی ہے. جانور کو گراتے ہوئے, بعض کا جانور کو جو ہے وہ باندھتے ہوئے, بعض کا ایسی چیزوں میں کہ اس انداز میں اس کو کرنا کہ وہ شدید تکلیف کی حالت میں ہو, یہ جو ہے بالکل اس کی اجازت نہیں دی گئی شریعت میں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تسمیہ والا مسئلہ بڑا اہم ہے. تھوڑا سا اصولی طور پہ سوال میں آپ سے کر لیتا ہوں کہ جو ہم ذبیحہ جب قربانی کا موقع ہوتا ہے تو کسائی کو لوگ بہت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. کسائی کی ڈیمانڈ بڑھ گئی, آلریڈی بکنگ سٹارٹ ہو چکی ہے, بلکہ اینڈ بھی ہو چکی ہوگی اب تو. تو میٹھی عید پہ درزیوں کے نخرے ہوتے ہیں, اس عید پہ کسائیوں کے. تو کسائی کے لیے کیا شرائط ہیں؟ ایک تو تھوڑی سی شرائط بتا دیں. دوسرا یہ کہ تسمیہ پڑھنا جو ہے وہ کس قدر پڑھنا ضروری ہے. بس اوقات تو لوگ یہ کرتے ہیں بسم اللہ, وہ اتنی سی آواز آتی ہے, اللہ اکبر اتنی سی آواز آتی ہے, وہ کتنا پڑھنا ہے؟ یہ صرف اللہ اکبر کافی ہے, بسم اللہ صرف پڑھ لینا یہ بھی کافی ہے, یا پورا اس کو پڑھنا ضروری ہے؟ اور کسائی کی جو شرائط, جس طرح میں نے پوچھا کہ وہ انسان اس کے اندر کون کون سی وہ شرائط ہیں جو ہونی چاہیے لازمی, اور غیر مسلم جو ہے اگر وہ ذبح کرتا ہے تو کیا اس کا ذبیحہ درست ہوگا؟ تو اس حوالے سے یہ بہت اہم سوال ہے. ہمارے ہاں بعض اوقات کسائی سے یہ تو بات کی جا رہی ہوتی ہے کہ اس سے ریٹ تو کم کروائے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ تو نہیں پی رہے, میں جی آپ پلیز تھینک یو جی. اس سے ریٹ کم کروانے پر لگے ہوتے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اس سے پوچھ لیا جائے, اس کا CNIC دیکھ لیا جائے کہ یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے. ہمارے جیسے کچھ جگہوں پر اگر میں کہوں تو صوبہ سندھ کے اندر یہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی سلاٹر ہاؤس یا جگہیں وغیرہ ہیں جہاں پہ جو انٹیریئر میں ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو اس چیز کا زیادہ خیال نہیں ہوتا, اور وہ بعض اوقات نان مسلمز بھی وہاں پہ مرغیاں ذبح کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں. تو وہ عید کے دنوں میں بعض لوگ ان کو بھی ہائر کر لیتے ہیں. تو ایک چیز تو دیکھیں, شریعت میں بہت گنجائش اگر دی بھی گئی ہے تو اہل کتاب کو دی گئی ہے, لیکن اس کے ساتھ بھی کچھ شرائط ہیں. وہ اہل کتاب ہو اور اپنے دین پر عمل کرنے والا ہو, یعنی کہ لیکن ایتھسٹ نہ ہو. جیسے ہمارے ایتھسٹ ہو جاتے ہیں وہ بعض کا تو یعنی کہ اللہ کی ذات سے انکاری ہو جاتے ہیں, اس طرح کا نہ ہو. سچے والا اہل کتاب, صحیح والا اہل کتاب ہو, اپنے ہی دین پر مانتا ہو, اپنے دین پر عمل کرتا ہو, لیکن وہ ماننے والا ہو, یا کم از کم نسبت اپنے دین کے ساتھ ضرور کرتا ہو. ٹھیک ہے. باقی جو شریعت میں جو چیزیں کی ہیں, مسلمان ہونا سب سے ضروری ہے. اگر وہ مسلمان ہے, عاقل ہونا چاہیے, سمجھدار ہونا چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے, وہ سمجھ سکتا ہو, ذبیحہ کے تقاضوں کو وہ جانتا ہو, شرعی ضروریات کو وہ سمجھتا ہو, اس کو پتہ ہو کہ اور کس انٹینشن کے ساتھ میں کر رہا ہوں یہ بھی وہ جانتا ہو. بعض وہ لوگوں ان کو کچھ چیزوں کا بھی نہیں پتہ ہوتا, بس ایک شوق میں جو ہے نا وہ اس چیز میں کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ باقاعدہ طور پر اس کو اس کا تجربہ ہو کہ وہ اس کو جانور کو کس طرح ذبح کرنا ہے, کیسے ذبح کرنا ہے, کس جگہ پہ کرنا ہے. تو یہ بہت ضروری شرائط ہے اس کی, یعنی کہ سمجھداری بہت ضروری ہے. بلوغت کی شرط تو ہمارے یہاں قانون میں لگائی جاتی ہے, شریعت میں بلوغت کی شرط نہیں ہے, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کو وہ بھی نہیں ہے. عاقل کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ تسمیہ کے حوالے سے, تسمیہ جو سب سے بہتر جو کہا گیا ہے وہ تو یہی ہے کہ بسم اللہ واللہ اکبر یہ پڑھا جائے, لیکن اگر وہ صرف بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تب بھی جائز ہے, اور اللہ اکبر کہہ دیتا ہے تب بھی وہ جائز ہے. اللہ کے ناموں میں سے کوئی بھی نام لے لے یہ بھی جائز ہے. ایک چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب ذبح کیا جا رہا ہے, جانور کی جان لینے کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا.
چاہے کوئی بھی جاندار ہو، اگر اس کی اگر جان لی جا رہی ہے تو وہ اللہ کے حکم پر لی جا رہی ہے. اس لیے اس دوران اس عمل میں ایک تو کسی اور کا نام شامل نہیں کر سکتے. بعض لوگ اپنے بزرگوں کے نام، پیروں کے نام، دیکھیں ان کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، ان کے لیے قربانی نہیں ہو سکتی. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. لوگ بعض کا ہمارے یہاں بہت ایک بڑی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی امت کے لیے جہاں جانور ذبح کیے تو ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے قربانی کی، بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں. تو یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ذبیحہ کے دوران نام نہیں لے سکتے. انٹینشن میں یا اپنی نیت کے اندر یہ چیز تو ہو سکتی ہے کہ ہم یہ اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں، لیکن ان کے لیے کر رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے. سبحان اللہ. بہت شکریہ سر، جزاک اللہ. بڑی اہم آپ نے یہ ضمنی بات بھی بڑی اہم تھی آپ کی، ماشاء اللہ. اچھا، اب ایک اور چیز یہ ہے کہ جانور کو جو ذبح کر رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ کون سی رگیں ہیں جن کا کٹنا ضروری ہے. اور بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سلاٹر ہاؤسز میں خاص طور پہ اس کا خیال شاید اتنا نہیں رکھا جاتا، جہاں شرعی تقاضوں کو پورا نہیں کیا جاتا، وہاں کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ جانور کی گردن ہی بالکل الگ کر دیتے ہیں ایک ہی جھٹکے میں. تو یہ دونوں جو مسئلے ہیں کہ یا تو رگیں کاٹنے میں کوتاہی کرنا یا بالکل ہی کاٹ کے پھینک دینا گردن الگ، تو اس میں اعتدال کا راستہ کیا ہے اور شرعی طور پہ کون سا ذبیحہ درست سمجھا جائے گا؟ دیکھیں، جانور کو پہلی بات تو یہ ہے کہ سامنے سے کاٹا جائے. ٹھیک ہے، سینے والی سائڈ سے، پشت والی سائڈ سے نہیں کاٹنا چاہیے. یہ تو ایک معاملہ ہے. سامنے سے جب کاٹا جائے گا اور گردن کا جبڑے سے لے کر اور وہ جو ایپل ایڈمز میں نے بتایا، تو یہ اس تک ایڈم ایپل جس کو کہا جاتا ہے، یہ بیچ میں ایک رہتا ہے، وہ ابری ہوئی ہڈی جو ہوتی ہے گردن پہ، اس کی جگہ پہ اس کو کاٹا جائے. جب اس طرح کاٹیں گے تو سب سے پہلے جو رگ کٹے گی وہ سانس کی نالی ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے پیچھے ہی خوراک کی نالی ہے، اور پھر دائیں اور بائیں جو ہے وہ گردن کے وہ خون کی نالیاں ہیں. تو یہ ٹوٹل 4 رگیں بنتی ہیں جن کو کہا جاتا ہے. 2 خون کی نالیاں، خوراک کی نالی اور سانس کی نالی. تو ان چاروں کا کاٹنا لازم ہے. احناف میں اس حد تک گنجائش موجود ہے کہ اگر کسی نے 3 کٹ گئی ہیں، چوتھی نہیں کٹی، تو بھی اس کا ذبیحہ جائز اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. لیکن اگر خدا نخواستہ اس نے 2 کٹی ہیں، تیسری کٹی ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اکثریت یا جو ہے نا وہ اکثر جو ہے وہ رگیں نہیں کٹ سکی، تو ایسی صورت میں اس جانور کا ذبیحہ جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ کسائی حضرات اکثر یہ کرتے ہیں، ان کو ہوتی ہے جلدی، انہوں نے سارے 1 گھنٹے میں 100 جانور ذبح کرنا ہوتا ہے، تو یہ جانور کو ذبح کرتے ہیں اور ذبح کرتے ہی اس کو ٹھنڈا ہونے سے پہلے جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جانور بیچارہ اس سکون میں آ جائے، روح نکل جائے، پرواز کر جائے، اللہ کے پاس چلی جائے، کھال کھینچنا شروع ہو جاتے ہیں فوراً. تو یہ تھوڑا سے اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ جانور کو ذبح کر لینے کے بعد جب اس کی رگیں وغیرہ کٹ جائیں، اس کے بعد کتنی دیر تک اس کو ہم نے چھوڑنا ہے، اور اس کے بعد اگلا پروسیس کھال اتارنے کا، دیگر جو چیزیں ہیں وہ کرنا شروع کرنا ہے. آپ نے بڑا اہم سوال کیا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو قصائی حضرات کرتے ہیں. اچھا، صرف کھال اتارنا نہیں، اس سے پہلے بھی 2 کام ایسے وہ کرتے ہیں. ایک کام تو وہ یہ کرتے ہیں، بعض اوقات وہ گھٹنے کے زور سے وہ گردن کی ہڈی توڑ دیتے ہیں. ایک یہ ان کا کام، ادھر سے ذبح کیا، ادھر سے اس کو پکڑا اور گردن گھٹنے پر رکھ کے پیچھے سے اس کو جھٹکا دیا اور گردن توڑ دی. دوسرا وہ کام یہ کرتے ہیں کہ جب رگیں کٹ جاتی ہیں تو کٹنے کے بعد ہی وہ چھری کی نوک سے وہ جو گردن کے پیچھے جو ریڑھ کی ہڈی آ رہی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک اسپائنل کارڈ ہوتی ہے، اس میں چھری مار کے اس کو جو ہے نا، اس کو نخاع کہا جاتا ہے، اس کو وہ کاٹتے ہیں. اب آپ دیکھیں گے کہ جانور کو ذبح کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جب اس کو کاٹتے ہیں تو پورا جانور جو ہے نا وہ ایک دفعہ تڑپتا ہے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس میں میں نے پچھلی مرتبہ بھی شاید درخواست کی تھی کہ جب جانور کو ذبح کروائیں تو اس کو یہ حرکت نہ کرنے دیں. اس سے انتہائی اذیت ہوتی ہے جانور کو. اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جانور کو اذیت دینے سے سختی سے منع کیا گیا. اب دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جانور کو جو ہے جیسے ہی وہ ذبح ہونے کے بعد پھر ان کو جلدی وہی بہت ہوتی ہے. تو پہلے تو یہ 2 طریقے کرتے ہیں، 2 طریقے کر کے وہ کرتے ہیں. بعض کا یوں بھی کرتے ہیں کہ یہاں سینے سے تھوڑا سا کاٹ کے اس کے اندر چھری مار دیتے ہیں، ان کے تھوڑے اسی زندہ جانور ہی کو، یعنی کہ وہ ابھی اس کی صرف رگیں کٹی ہیں تو تھوڑا سا یہاں سے کٹ لے کے لگا کے اور پھر یہیں پہ دل پہ چھری مار دیتے ہیں کہ تاکہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے. تو یہ سارے طریقے جو ہے نا، یہ شریعت کی لحاظ سے یہ ناجائز طریقے ہیں. جانور کو ٹھنڈا ہونے کے لیے ٹائم دینا چاہیے. جیسے بکرا وغیرہ ہے تو ہم میکسیمم یہ 3 منٹ کے اندر یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، 3 اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا. پوری اس کی رگیں اگر کٹ جائیں تو صحیح طرح، اگر صحیح طرح نہیں کٹا تب وہ زیادہ ٹائم لیتا ہے کیونکہ وہ بلیڈنگ پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی. بڑا جانور جو ہے 5 سے 7 منٹ تقریباً اس کو لگتے ہیں میکسیمم. 7 منٹ کے اندر اندر وہ جانور بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اتنا ٹائم تو اس کو دینا ہی چاہیے.
تو ایسی صورت میں جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کی کھال اتارنا، اس کے عضو کو کسی کو کاٹنا یا اس کی بعض کا وہ ٹانگیں کاٹنا شروع کر دیتے ہیں یا تو یہ قطعاً جائز نہیں، اس کی بالکل اس کی اجازت نہیں دی جاتی شریعت میں. آپ کو میں پانی پیش کروں؟ جی تھوڑا سا پانی مل سر جزاک اللہ. اچھا اگلا سوال جو ہے جی جی وہ بڑا اہم ہے کہ جانور جو ہے بس اوقات اس کو ذبح کرنے سے پہلے لوگ آسانی کے لیے اس کو بے ہوش کر دیتے ہیں، بے ہوش کرنے کے بعد پھر اس کو ذبح کرتے ہیں. تو بے ہوش کر کے جانور کو ذبح کرنا یہ جائز ہوگا؟ دیکھیں اس میں ہم دو لحاظ سے بات کریں گے. ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے اسلامی ممالک کے اندر ہیں یا یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں پہ جانور کی سٹننگ کرنا، اس کو سٹن کرنا کہتے ہیں، جس میں جانور ساکت ہو جاتا ہے. جانور بے ہوش نہیں ہوتا، جانور ساکت ہوتا ہے، تکلیف اور اذیت کی وجہ سے وہ ساکت ہوتا ہے. اس سچویشن میں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جانور کے کئی طریقے ہیں، اس کو بعض کا کرنٹ کے ذریعے ساکت کیا جاتا ہے، بعض کا سر پہ بالکل یہ پیشانی پہ چوٹ ماری جاتی ہے بہت شدت سے، تو اس کی وجہ سے وہ جانور جو ہے وہ ساکت ہوتا ہے. بعض کا وہ ایک کیپٹیو بولٹ پسٹل ہوتا ہے جس کے ذریعے ایک سلاخ جو سیدھا دماغ میں گھستی ہے، تو اس سے بھی بعض کا اس کو کیا جاتا ہے. تو یہ کئی طریقے ہیں اس کو جانور. تو ایسے ممالک میں جہاں پہ ریگولیشنز ہی ایسی ہے کہ اس کے بغیر آپ جانور ذبح نہیں کر سکتے، اور اگر انہوں نے اجازت ہی نہیں دی، ریلیجیس سلاٹرنگ کے لیے بھی اجازت نہیں بعض کا دی ہوئی ہوتی، تو وہاں پہ تو ظاہر مجبوری ہے ان لوگوں کے اس کی گنجائش موجود ہے کہ وہ سٹننگ کریں، لیکن وہ سٹننگ کی جائے جس سے جانور کو اذیت نہ ہو. جیسے کرنٹ والی اذیت جو ہے اس کے لیول کے مطابق اس کے سٹینڈرڈز ہیں باقاعدہ، اس کو اس سے کرنٹ لگا کے اس کو دیا جاتا ہے. لیکن اگر ہیمرنگ کیا جاتا ہے یا کچھ اور طریقے سے کیا جاتا ہے تو اس سے پھر یہ اس کا نقصان ہوتا ہے کہ جانور دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، ریوائیو نہیں ہو سکتا. تو ایسی سچویشن میں اس کی اجازت نہیں دی جاتی. اور دیگر ممالک جیسے اسلامی ممالک جانور کی قربانی درست ہو، بس اگر وہ میں نے پھر وہی بات کی کہ جہاں پہ کوئی صورت باقی نہیں ہے، ان کے ریئل اس کی آپ کو ریگولیشنز ہیں اور اس کے بغیر نہیں کر سکتے، صرف وہاں پہ اس کی گنجائش موجود ہے. ٹھیک. لیکن جن ممالک میں جیسے پاکستان ہے، ہمارے اسلامی ممالک ہیں، وہاں پہ تو ظاہر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں پہ خواہ مخواہ میں جانور کو بے ہوش کرنا جب تک کہ کوئی ایسی صورت نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کوئی اضطراری کیفیت نہیں ہے، جانور بھاگ گیا ہے، اس کا پکڑا نہیں جا رہا یا وحشی ہو گیا ہے اور ایسی کوئی صورت ہو، تو ایسی سچویشن میں تو ظاہر ہے وہ کچھ نہ کچھ جب فائر کیا جا سکتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو بے ہوش بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اضافی اذیت ہے، تو اس لیے جانور کی اضافی اذیت دینا وہ جائز نہیں. بہت شکریہ جزاک اللہ. اچھا قربانی مکمل ہونے کے بعد پھر ظاہر ہے یہ تو ایک سب کو ہی پتہ ہے کہ گوشت کے وہ جو مختلف حصے ہیں وہ ہم نے کرنے ہیں. پھر سب سے زیادہ اس میں مستحق لوگوں کا، اپنے اعزاء و اقارب کا، خاص طور پہ محلے میں وہ افراد جو جن کے ہاں قربانی نہیں ہوئی تو ان کو گوشت پہنچانا ہے. تو کھال وغیرہ اور وہ جو چیزیں ہیں وہ جامع مسجد میں پہنچانی یا پھر آج کل تو کھالوں کی کیمپین ہی لوگوں نے چھوڑ دی جو حالات ہیں پاکستان میں. تو خیر اب یہ تھوڑا سا حصہ مختصر میں چاہوں گا کہ ذبیحہ کے بعد والا جو پروسیس ہے گوشت کی تقسیم کا یا کھال کا یا دیگر، تو اس کو مختصراً بیان کر لیں کیونکہ یہ سب لوگوں کو پتہ ہی ہے تقریباً، کیونکہ زیادہ لوگوں نے فریج میں ہی رکھنا ہے. تو آپ کے کہنے سے کوئی زیادہ تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن یہ کہ چلیں آپ بتا دیں پھر بھی، پھر اس کے بعد آگے ہم ایک ٹاپک کی طرف دیکھیں. گوشت کو محفوظ کرنے کے کئی طریقے لوگ رکھتے ہیں. بعض کا تو اس کو فریج کے ذریعے، بعض کا اس کو سکھا کے اور بعض کو بوائل کر کے. نہیں پہلے یہ تو بتا دیں کہ اس گوشت کو کسی اور کو بھی دینا ہے. آپ نے تو محفوظ کرنے کے طریقے ہی شروع کر دیے ڈائریکٹ. جی دیکھیں شریعت میں تو اس کا باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ ایک جانور ہے تو اس کے 3 حصے کر دیا جائیں سب سے بہتر. جی. ایک اپنے اہل و عیال کے لیے رکھا جائے، ایک حصہ اپنے خویش و اقارب میں جو رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، وہاں پہ تقسیم کیا جائے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ غریب غربا مساکین جو ہے نا وہ ان کو دیا جائے. لیکن اگر فرض کریں اہل و عیال ہی اتنے زیادہ ہیں کہ تو پھر اس میں یہ ہے کہ وہ ان میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے. اور اگر کنبہ ہی اتنا بڑا ہے تو پھر سارا ہی رکھ لیتے ہیں، اور اکثر لوگ یہی کام کرتے ہیں. بکرا تو نہیں دیتے بعض کا، تو وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور بڑا جانور ہوگا تو اس میں سے بھی وہ چیزیں نکال کے علیحدہ کر دیتے ہیں. تو اس میں اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے. دیکھیں حابیل اور قابیل نے قربانی کی تھی. حابیل نے کیا کیا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے بڑے اپنے، کیونکہ ان کے پاس جانور تھے تو انہوں نے بڑے خوبصورت بہترین قسم کے، انہوں نے جو اس میں غالباً بھیڑے مینڈا یا بکریاں وغیرہ تھیں، تو انہوں نے بہت خوبصورت جو سب سے اچھے تھے وہ انہوں نے قربانی کے لیے وہ رکھے تھے. اس وقت پہاڑی پہ رکھے جاتے تھے اور آسمان سے ایک آگ اترتی تھی. قابیل وہ یہ کام کرتا تھا کھیتی باڑی وغیرہ اس چیز کا. اس نے یہ کیا کہ اس نے اپنا جو اناج تھا، وہ جو خراب ہو چکا تھا اناج، وہ اس نے لا کے وہ وہاں پہ ڈال دیا.
تو جب آسمان سے آگ اس وقت آتی تھی جو قربانی کے لیے دی جاتی تھی، آگ اس کو جو ہے وہ جلا لیتی تھی. تو اللہ نے وہ جو آگ نازل کی تو اس نے صرف جانوروں کو جلایا، اس اناج کو کچھ بھی نہیں کیا. تو اس سے دیکھیں کہ اللہ کے ہاں جو قبول ہے. دیکھیں حدیث مبارک بھی ہے، قرآن کی آیات بھی ہیں، واضح چیزیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو جانور آپ کے نہ گوشت جاتا ہے، نہ اس کا خون جاتا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جاتی. اللہ کے پاس جاتی ہے تو ہماری نیت جاتی ہے. تو جب اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے تو اس میں بہتر ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی لازمی شامل کیا جائے جو بیچارے سارا سال جو ہے وہ محتاج رہتے ہیں گوشت کے اور ان کو نہیں مل سکتا. تو ایسے موقعوں پہ اگر ان کو دے دیا جائے گا تو ہم لوگ تو ویسے بھی اللہ کے فضل سے جو ہے لوگ کھاتے ہی رہتے ہیں. میرا ویسے ایک اس دفعہ ذاتی طور پہ یہ خیال مجھے آیا کہ جس گھر کے اندر فیملی بہت بڑی نہیں ہے لیکن 2 3 4 قربانیاں، ماشاء اللہ لوگ سینکڑوں قربانیاں بھی کر رہے ہیں کہ گھر میں ماشاء اللہ. تو وہ تو خیر کر ہی رہے ہوتے ہیں اصل کے خیرات، لیکن اس وقت جو وقت کی ضرورت ہے، جتنی غربت ہو گئی ہے، جتنے حالات خراب ہو گئے ہیں، لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں بہت ساری چیزیں، خاص طور پہ گوشت کی اگر ہم بات کریں، سارا سال ایسی فیملیز ہیں جن کو گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا. تو اگر ہم اس طرح سے کر لیں کہ ہمارے گھر میں اگر 2 قربانیاں ہو رہی ہیں اور ہماری فیملی چھوٹی ہے اور 1 قربانی ہمارے لیے کافی ہے، تو دوسری قربانی جو ہے وہ ہم ابھی سے نیت کریں گے وہ تو ہم پوری کی پوری تقسیم کریں یا غربا مستحقین ہی کے، جیسے اب جامع رشید کے اندر مستحقین کے لیے قربانی ہو رہی ہے تو ہم خود کرنے کی بجائے بلکہ یہ کریں کہ ادھر ہی حصہ ڈال لیں تاکہ وہی، چونکہ انہوں نے سروے کیا ہوا ہے. اس طرح پاکیٹ ویلفیئر ٹرسٹ ہے، اس کا آپ ہم انشاءاللہ پوچھیں گے. تو یہ میرا ذاتی طور پہ ذہن اور میں اپنے گھر سے اس کا انشاءاللہ اس دفعہ ارادہ رکھتا ہوں. تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ایک تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، اور دوسرا پاکیٹ ویلفیئر ٹرسٹ اس دفعہ جو قربانی کر رہا ہے یا اہتمام کر رہا ہے وہ صرف غزہ کے لیے کر رہا ہے یا پاکستان کے اندر بھی پاکستانیوں کے لیے، مستحقین کے لیے یہاں بھی ان کی قربانی کا ان کے لیے کوئی نظم ہے؟ کیا آپ کی اسٹریٹجی ہوگی اس بار؟ جی ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ بہت اچھا طریقہ جو آپ نے بتایا کہ جو لوگ سارا سال ویسے بھی گوشت کھاتے رہتے ہیں تو ان کو تو بس قربانی کا گوشت رکھنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ یہ گوشت جو ہے یہ برکت والا ہے، لیکن اس برکت میں اگر دوسرے لوگوں کو بھی شامل کر لیا جائے اور خاص طور پہ ایسے لوگوں کو جو لوگ بالکل مستحق ہیں اور جو سارا سال اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ اگر کبھی ملتا بھی ہے تو بہت کم ملتا ہے، اور ہمارے یہاں زیادہ تر جو برائلر وغیرہ بھی بعض لوگوں کو کم ہی ملتا ہے، تو اگر وہ دوسرا جانور کا گوشت ان کو مل سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. تو دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، آپ جتنا دیں گے اللہ آپ کو اتنا ہی اسے 10 گنا 700 گنا تک اللہ واپس دینے والے ہیں، اور بعض کا تو اس سے بھی زیادہ. تو یہ تو بہت اچھا ہے کہ ایسا کچھ ہو جائے تو اس کا بہت ہی فائدہ ہوگا، لوگوں تک پہنچے گی چیز، اور اجر ظاہر ہے جس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے وہ تو ہے. اگلی بات جو آپ نے پوچھی کہ پاکیٹ جو ہے وہ کہاں کر رہا ہے، تو میں پاکستان کے حوالے سے پہلے عرض کروں گا. پاکستان میں الحمدللہ ہم نے گزشتہ سے پیوستہ سال ہم نے تقریباً 94 ایریاز میں ہم نے قربانیاں کی تھیں. پاکستان کے تقریباً 94 مقامات پر ہم نے قربانیاں کی تھیں. اور لاسٹ ٹائم ہم نے چونکہ غزہ پر ہمارا زیادہ فوکس تھا، لیکن لاسٹ ٹائم بھی تقریباً 70 سے زیادہ مقامات جو تھے وہاں پہ ہماری قربانیاں تھیں، بشمول گلگت بلتستان، بشمول چترال، بشمول تھر. اور یہ ہم ان ایریاز میں سب سے زیادہ قربانیاں کرتے ہیں جہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے، اور اس میں بلا تفریق جو ہے نا وہ علاقوں کے رنگ، نسل اور زبان کے ہم ہر جگہ پہ اس کی قربانیوں کا اہتمام کرتے ہیں جہاں پہ لوگ سارا سال اس کے انتظار میں رہتے ہیں. تو اس سال ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم کم سے کم پھر دوبارہ سے غزہ کا تو اپنا سیٹ اپ ایک ہوگا، وہ انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے پھر بعد میں بات کریں گے، لیکن پاکستان میں پھر ہم انشاءاللہ کوشش ہے کہ ہم تقریباً 90 مقامات پر اس مرتبہ بھی ہم قربانیاں کریں گے. صحیح. یہ کراچی سے چترال خیبر تک پورا ان کے تمام 4 صوبے، ٹھیک ہے، گلگت بلتستان پورے، اسی طرح چترال بھی. چترال کے اس لیے میں خاص طور پہ کہتا ہوں آزاد کشمیر کے اندر ہے. چترال میں اس لیے کہتا ہوں کہ چترال میں بہت سارا معاملہ جو ہے اس انداز میں ہوتا ہے. بہت سارے ایریاز ایسے ہیں، میں نے خود اس کے وزٹس کیے ہیں، بہت خطرناک راستوں سے ہم لوگ گئے ہیں. تو اس سال کا بھی جو پہلا جانور جو ہم نے جس کی خریداری ہم نے کی ہے باہر کے حوالے سے وہ چترال کی ہے. زبردست. تو یہ الحمدللہ ہے ہماری طرح. دوسرا ہمارا جو اس وقت ہے وہ پہلے فوکس ہم کرتے ہیں بہت ہی غریب ایریاز کو، جیسے تھر ہے، مکی وغیرہ، وہاں پہ. اس کے بعد پھر ہم آہستہ آہستہ دیگر شہروں کی طرف ہم ایسے جاتے ہیں. صحیح. اچھا، یہاں پاکستان کے اندر پھر یہ قربانی برائے مستحقین ہی ہے یا حصے بھی جس طرح لوگ گھروں میں یعنی آپ ان کو پہنچا دیتے ہیں، یا اس طرح کا کوئی سیٹ اپ؟ یہ صرف مستحقین کے لیے؟ نہیں، صرف ہمارے یہاں جو وقف قربانی کی جاتی ہے، وقف قربانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس پہ ظاہر ہے آپ کے ایک عرصے سے چونکہ سرویز ہوئے ہوئے ہیں اور پورا نظم ہے اس کا، تو کیا ہے اس کی ڈیٹیلز کوئی اگر ہمارے ناظرین سے آپ شیئر کرنا چاہیں اور
پر حصہ جیسے گائے بکرا یا گائے اعلیٰ اوسط بکرا اعلیٰ اوسط یہ کیٹیگریز ہوتی ہیں؟ جی ہم نے پہلے سال میں تو اس سے پہلے سالوں میں تو بکرے کی بھی 2 کیٹیگریز ہوتی تھیں, گائے کی بھی 2 کیٹیگریز ہوتی تھیں, اوسط اور اعلیٰ, اور اس طرح بکرا اوسط اور اعلیٰ کیا جاتا تھا. لیکن اس دفعہ ہم نے بکرے میں تو صرف ایک کیٹیگری رکھی ہے, کیونکہ حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ اگر جو اعلیٰ ہے اسی کے مقابلے میں اوسط بھی مل جائے تو بہت بڑی بات ہے. ہاں تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. دوسرا یہ گائے کے اندر ہم نے جو حصہ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو اوسط گائے ہے وہ تقریباً 20,000 کا ایک حصہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جو اعلیٰ ہے وہ 23,000 میں ہم نے حصہ رکھا ہے اس کے اندر. اور اس میں پورا ظاہر ہے اس میں کئی اخراجات ہیں, قصائی کے اخراجات دیکھ لیں, اس کو بنانے کے, اس کے فری, اس بعض جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی ڈسٹریبیوشن کے لیے بھی بعض اوقات ہمیں چیزوں کو دیکھنا پڑ رہا ہوتا ہے, ٹرانسپورٹیشن کے, دیگر چیزوں کے. سروے ہمارا ہر قربانی کے لیے ہوتا ہے, یہ الحمدللہ ہے. ہم باقاعدہ سروے کرواتے ہیں کس ایریا میں, اسی کے مطابق وہاں پہ جانور دیے جاتے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی تھا کہ ہمارا 5 سال پہلے وہاں پہ سروے ہو رہا تھا تو 1 جانور دیا جا رہا تھا, تو اب اندازہ ہو گیا کہ نہیں اب تعداد اتنی ہو چکی ہے کہ 1 جانور سے گزارا نہیں ہے, تو لوگ کچھ منہ دیکھیں یا بیچارے وہ ہوں تو اس کی جگہ پہ ہم نے 2 جانور کر دیے. تو یہ والا طریقہ جو ہے یہ چل رہا ہے ماشاء اللہ. بکرا ہمارا 40,000 میں جو ہے نا وہ یہاں پہ ہو رہا ہے. یہ یہاں کے لیے پاکستان کے لیے جو ہے علاقہ. ٹھیک ہے. تو یہ جو رابطہ نمبرز آپ کے سامنے نیچے اسکرین پہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے, تو آپ یہاں رابطہ کر کے اپنی ضرور بکنگ کروائیں. اور جس طرح سے میری گزارش تو یہی ہے, آگے غزہ کے لیے بھی انشاءاللہ بات کریں کہ اگر آپ کے گھر کے اندر متعدد قربانیاں ہیں تو اپنی کچھ قربانیاں ایٹ لیسٹ ایک قربانی اس دفعہ وہ ہم مستحقین کے نام ضرور وقف کریں, یہ گزارش ہے. غزہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو غزہ میں تو بہت ہی بری صورتحال ہے آپ کے سامنے. وہ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بھی آپ کے ساتھ کی, وہاں جو اس وقت غذائی قلت کا سامنا ہے پورے غزہ کو, معصوم بچے بیچارے وہ بلک رہے ہیں وہاں پہ. تو وہاں اس دفعہ کیا پلان ہے قربانی کا پاکیٹ کی جانب سے؟ جی الحمدللہ ہم نے, جیسے آپ کے علم میں ہے کہ پاکیٹ کا تو پہلا جو یوں سمجھیں کہ جو پہلی ترجیح ہے وہ ہم اس کو غزہ کو ہی دیتے ہیں. اس دفعہ بھی ہم نے غزہ کے لیے 2 طرح کے ہمارے پروسیس ہیں. پہلی کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ قربانی غزہ کے اندر کی جائے. ٹھیک ہے. چونکہ غزہ کے اندر ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بھی یہ تھوڑی سی مشکلات پیش آ رہی ہیں, گزشتہ سال میں بھی ہوتا, تو ہم نے پھر جانور کی جو خریداری کرتے ہیں وہ ہم القدس میں کرتے ہیں. ٹھیک. جس کو یروشلم بھی کہا جاتا ہے, لیکن اسلامی دنیا کے اندر اس کو القدس کہا جاتا ہے, بیت المقدس ہے وہاں. بالکل. تو وہاں پہ ہم جانوروں کی خریداری کرتے ہیں, وہیں پہ جانوروں کو رکھا جاتا ہے. گزشتہ سال ہم اسی انتظار میں تھے کہ ہمیں اجازت مل جائے آخر دم تک کہ وہاں پہ جانور جا سکتا ہے تو ہم وہاں جا کے جانوروں کو قربانی کر دیں گے. لیکن اب اللہ کی رضا ایسی تھی کہ آخر دم تک جو ہے وہ جانوروں کو نہیں جانے دیا گیا, تو پھر ہم نے القدس کے اندر ہی قربانی کی. ہماری ویڈیوز آپ لوگ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا. القدس میں ہم نے جانوروں کی قربانی کی, اور غزہ سے آئی ہوئی جو فیملیز تھیں وہاں پہ, جو ہجرت کر کے آئی ہوئی تھی فیملیز, یہاں وہ وہاں پہ آئے تھے, وہ ہو گئے. اور القدس میں جو مسلمان تھے پھر ہم نے ان کے درمیان اس گوشت کو تقسیم کیا تھا. اور یہ ہم اپنے جو بھی اس میں شریک ہوتے ہیں جو ان کو باقاعدہ طور پہ اس کے بارے میں انفارم کیا جاتا ہے. دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ والا, اس دفعہ بھی ہم یہی کر رہے ہیں. ہم پرچیزنگ ہماری شروع ہو چکی ہے جانوں کی, اس میں جو بکرے وغیرہ ہیں ان کی پرچیزنگ بھی ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ گائے وغیرہ کی پرچیزنگ. اتنے ظاہر سنگین حالات ہیں, تو پھر پرچیزنگ کا آپ کا جو پروسیس ہے وہ کیا ہے؟ اور پھر وہاں شرعی لحاظ سے جانوروں کو دیکھنا, جہاں انسان اتنے قحط زدہ اور بیچارے چھوٹے ان کی بچوں کی حالت نہیں دیکھی جاتی, ان کے جسم بالکل سکڑ گئے, تو وہاں جانوروں کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو کس طرح سے آپ شرعی تقاضوں کے مطابق ان کو دیکھیں گے, پرکھیں گے, اور پھر اس کی خریداری, ٹرانسپورٹیشن, یہ چیلنج کیسے اس سے نمٹ رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں بات بالکل ٹھیک ہے. اس وقت غزہ کے اندر تو جانور موجود نہیں ہیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. غزہ کے اندر بالکل جانور نہیں ہے, گوشت تک موجود نہیں ہے. پہلے کچھ مرغی وغیرہ یہ جا سکتی تھی, اب تو وہ بھی نہیں جانے دے رہے نا. تو بہت مشکلوں سے ہم رات کے اندھیروں میں جو چیزوں کو, جو اناج وغیرہ ہے اس کو اس کی ترسیل کرتے ہیں. دن میں تو ممکن نہیں ہوتا بعض کا, تو جانور تو وہاں پہ خریدے جا ہی نہیں سکتے. تو ہم جیسے میں نے عرض کیا, ہم القدس کے اندر ہم جانور خریدتے ہیں. القدس میں ہمارے پاس یہ ساری سہولت ہے. ہمارے پاس پورا ایک فارم ہے وہاں پہ بنا ہوا, وہاں پہ جانوروں کی خریداری کی جاتی ہے, وہیں جانوروں کو رکھا جاتا ہے. ابھی ہمیں چند دن پہلے بھی باقاعدہ اس کی ویڈیوز وغیرہ ہم نے اپنے اس پہ فیس بک پیج پہ بھی ڈالی ہیں. وہاں پہ پوری اس کی ڈیٹیلز موجود ہیں. جانور وہاں پہ خریدے جا رہے ہیں, وہاں پہ رکھے جا رہے ہیں, اور پھر اسی طرح ہوگا کہ آخر دم تک ہم اس چیز کا خیال رکھیں, اس کا انتظار کریں گے کہ ہمیں غزہ میں جانور جانے دیجیے. ابھی جس طرح یورپی ممالک کے اندر بھی, دیگر ممالک کے اندر بھی بہت سخت احتجاج ہو رہا ہے. اس قدر احتجاج ہو رہا ہے کہ اب حکومتیں بھی مجبور ہو کے وہ اپنے تعلقات کو جو ہے نا سر نو دیکھ رہی ہیں. کچھ نے اپنے ان کے ساتھ تجارتی معاملات ختم کر دیے ہیں.
تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہے نا یہ یہاں پہ جو خاص طور پہ خوراک کو جاننے کے حوالے سے جب یہ اجازت مل جائے گی تو اللہ کی ذات پہ بہت یقین ہے کہ اس دفعہ ہم جانوروں باقاعدہ وہاں پہ قربان کریں گے انشاءاللہ. تو کیا پلان کیا ہے, کتنے جانور ذبح کرنے کا پلان ہے وہاں پہ اس دفعہ؟ ایک ہوتا ہے نا انسان پلان کرتا ہے, پھر تو اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہے وہی ہے. دیکھیں جی, دل تو آدمی کا یہی چاہتا ہے کہ اللہ توفیق دے تو ہم ہر غزہ کے شخص تک جو ہے نا گوشت پہنچے. ہاں ماشاء اللہ, دل تو یہی چاہتا ہے ہمارا, نیت بھی یہی ہے. باقی یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ بہت کاسٹلی ہے وہاں پہ. ایک دمبا یا ایک بکرا جو لیا جا رہا ہے, اگر اس کا میں آپ کو ریٹ بتاؤں تو تقریباً 1,80,000 کا ایک بکرا یا دمبا مل رہا ہے وہاں پہ. اور گائے کا ایک حصہ جو ہم لوگ اس وقت لے رہے ہیں وہ اس کے سلاٹرنگ کے اور اس کے اخراجات کے حساب سے, تو وہ بھی ہمیں منیمم جو اس کی کاسٹ پڑ رہی ہے وہ بھی تقریباً کوئی 1.5 لاکھ کے لگ بھگ پڑ رہی ہے ایک حصے کی. تو ایسی سچویشن میں بہت مشکلات ہمیں وہ پیش آئیں. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں وہاں پہ قربانی کرنی ہے, ماشاء اللہ, اور وہ لوگ الحمدللہ وہاں پہ وہ کر رہے ہیں. ماشاء اللہ زبردست. تو وہاں آپ کی ٹیم ماشاء اللہ سے موجود ہے, قربانی کی ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے جو دیکھ رہی ہے. بالکل ایسا جی, ہمارے وہ پوری ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے, ہمارے اپنے لوگ ہیں. لاسٹ ایئر بھی ایسے ہی تھا, ہمارے اپنے لوگ ہیں الحمدللہ. ہمارے پیرول پہ لوگ ہوتے ہیں جو باقاعدہ طور پہ جانوروں کی خریداری کرتے ہیں. تمام تقاضوں کا خیال رکھا جاتا ہے. اور جانور وہ یہ ہماری طرح کے جانور نہیں ہوتے, بڑے صحت مند جانور ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر ایک گائے ہماری ہوتی ہے تو 7-8 من کی ایک گائے ہوتی ہے, اور اس طرح کا ایک بکرا ہوتا ہے تو منیمم جو اس کا گوشت ہوتا ہے نا منیمم وہ 50 kg کا ہوتا ہے. واہ. تو بڑے اچھے بڑے صحت مند جانور جو ہیں. ویسے بھی وہاں پہ ظاہر فارمنگ وغیرہ جو کی جاتی ہے تو وہ بہت اعلیٰ پیمانے پر وہ لوگ کرتے ہیں. تو یہ جانور آپ وہاں القدس سے ہی خرید رہے ہیں؟ القدس سے ہی خریدے جا رہے ہیں, القدس میں ہی رکھے جا رہے ہیں فی الحال, کیونکہ وہاں سے ٹرانسپورٹیشن بس زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا. اور ہمارا ارادہ بھی یہ ہے کہ اگر ہمیں وہ تھوڑا سا بھی حصہ مل گیا نا تو ہم شمالی غزہ میں تو کم از کم کریں گے. شمالی غزہ کا ارادہ ہے, شمالی غزہ میں جانوروں کی قربانی ہوگی. وہاں پہ جبالیہ تک تو آرام لیا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور اگر تھوڑا ہمیں زیادہ وقت اجازت مل گئی تو وسطی غزہ میں بھی اور جنوبی غزہ میں بھی, جیسے خان یونس ہے یا رفح ہے, تو یہاں تک ہم انشاءاللہ قربانی کریں گے. ارادہ تو ہمارا یہ ہے کہ کم سے کم ہم جو ہے وہ غزہ میں 3 سے 5 مقامات پر ہم قربانی کریں گے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو حالات بہتر ہو جائیں گے جی انشاءاللہ, اور ہوگا. اور ویسے چلیں اگر خدا نخواستہ وہاں تک نہیں تو جو غزہ کے اندر وہ مہاجرین موجود ہیں, غزہ کے لوگ موجود ہیں, ظاہر ہے وہ کوئی بہت اچھی حالت میں تو ڈیفینیٹلی نہیں. فلسطین میں جو لوگ موجود ہیں, بالکل سوری فلسطین, غزہ کہہ رہا ہوں, فلسطین قدس میں, تو وہ بھی کیمپوں میں ہی ہوں گے بیچارے, بے گھر ہیں, تو ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا سلسلہ ہوگا اگر وہاں بھی آپ لوگ تقسیم کرتے ہیں گوشت. تو اس حوالے سے غزہ کی قربانی کے حوالے سے خاص طور پہ لوگوں سے کوئی آپ اپیل کرنا چاہیں گے تو پلیز. جی بالکل, غزہ کے حوالے سے میں تو یہی درخواست کروں گا کہ غزہ ہے اس طرح جنین بھی ہے. جس طرح غزہ کٹا ہوا ہے باقی پورے حصے سے, اس طرح جنین ایک علاقہ ہے وہ بھی پورا کٹا ہوا ہے اسی طرح. اور جنین میں بھی ایک اچھی خاصی تعداد ہے مسلمانوں کی جو محصور ہے اسی طرح. اس کو جنین کیمپ کہا جاتا ہے. جیسے غزہ کو غزہ کیمپ کہا جاتا تھا, اس طرح جنین کو بھی جنین کیمپ کہا جاتا ہے. تو وہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. تو ہم انشاءاللہ جنین میں بھی اسی طرح قربانی کریں گے, غزہ میں بھی قربانی کریں گے, القدس میں بھی قربانی کریں گے. غزہ میں پھر 3 مقامات پر قربانی ہوگی. تو انشاءاللہ یہ منیمم 5 مقامات ہیں. تو میں تو یہ درخواست کروں گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے اور آپ کے پاس اللہ نے اتنی وسعت دی ہے تو کم از کم ایک قربانی یا ایک حصہ آپ ضرور اس میں شریک ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ اس درجے تک آپ کے پاس وہ اجازت نہیں دیتی جیب, تو اس کا دوسرا حل ہم نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم یہاں پہ قربانی کریں گے. جانور باقاعدہ خریداری ان کی بھی شروع ہو چکی ہے. یہاں پہ جو ان کو باقاعدہ گوشت بنایا جاتا ہے اور وہ بون لیس گوشت ہوتا ہے. اچھا. اس بون لیس کو پھر ہم باقاعدہ پروسیس کرواتے ہیں, اس کو پکایا جاتا ہے. پکانے کے بعد پھر اس کو ٹن پیکس میں ان کی پیکنگ کی جاتی ہے. اور اس میں فوڈ سیفٹی اور ہائیجین کا بہت زیادہ اس کا خیال رکھا جاتا ہے. اور کوالٹی کنٹرول کے پورے جو معیارات ہیں ان کو بھی پورا کیا جاتا ہے. وہ تو ماشاء اللہ کی اپنی فیلڈ ہے ماشاء اللہ حلال کی, الحمدللہ کوالٹی ایشورنس کی ماشاء اللہ. تو اس لیے پھر وہ ہم باقاعدہ اس کو کر کے, اور پھر جیسے گزشتہ سال بھی ہم لوگوں نے اس کو بھجوایا تھا, تو اس سال بھی ہمارا یہی ارادہ ہے کہ وہ اس کو ہم باقاعدہ طور پہ پروسیس کر کے بھجوائیں گے. تو اگر اس میں شریک ہونا چاہیں تو بھی وہ بہت اچھا, اس کا اشتہار بھی آپ کو انشاءاللہ وہ مل جائے گا. تو آپ اس میں سے دیکھ لیجیے, اس پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس میں بکرا بھی ہے اور گائے بھی ہے. اس میں 2 کیٹیگری ہیں. اس میں وہ یہی ہے نا جو ہم نے پہلے بتایا 23,000 کی گائے اور 40,000 کا بکرا. یہ صرف پاکستان کے لیے.
کیونکہ اس میں دیکھیں اس میں ان کی جو اس کو پکانا بنانا اس کے ٹن پیک کرنا، ایک ٹن پیک کے اوپر بھی اچھے خاصے اخراجات ہوتے ہیں، اس کو پکایا جاتا ہے، پھر اس کو اور پھر اس میں ہوتا ہے کہ اس میں ہم باقاعدہ طور پہ کچھ ٹائم ہمارا لگتا ہے، اس کو اسٹوریج کا بھی ہے، اس کے پروسیس کا بھی ہے، پھر اس کو کوکنگ کا ہے، پھر اس کی پیکیجنگ کا ہے. پیکیجنگ میں بھی ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ کوالٹی کے حوالے سے کہیں بھی خراب. تو یہ 2 سال کی ایکسپائری اس کی ہوتی ہے. میں یہی پوچھ رہا تھا، 2 سال کی اس کی ایکسپائری ہوتی ہے. پھر اس کے بعد یہاں سے اس کے شپنگ کے جو اخراجات ہیں وہ ہے، پھر وہاں سے آگے ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات ہیں. تو ہم نے ان تمام چیزوں کو دیکھیں. ہم نے الحمدللہ یہ ہمارا شروع سے ایک رہا ہے، ہم غذا کی ان سارے پروسیس میں ہماری کہیں پہ بھی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ نہیں اس میں شامل ہوتی، جو عام طور پہ ادارے اپنی رکھتے ہیں، ہم اپنی طرف سے اس میں شامل کرتے ہیں الحمدللہ. اور اگر کبھی ایسا ہو جائے، کچھ ہو بھی جائے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اماؤنٹ بچ جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو کسی اور مد میں استعمال کیا جائے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی سے ریلیونٹ کوئی فیلڈ، یعنی کہ غذا کے لیے ہے، پھر غذا کے لیے میں بھجوا دی جاتی ہے. تو یہ بھی ایک الحمدللہ ایک سلسلہ ہے. تو جو لوگ اگر وہاں پہ قربانی چونکہ ذرا کاسٹلی ہے تو وہاں نہیں کر سکتے، تو یہاں کم از کم یہاں پر جو ہے وہ اس میں قربانی میں وہ لازمی. اشتہار تو آپ دے دیں گے، لیکن آپ زبانیں بھی بتا دیں اگر جو. تو اس میں جو گائے کا حصہ ہے وہ 40,000 کا ہے، اور جو بکرا ہے وہ 60,000 کا ہے. صحیح. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صرف کاسٹ اس وجہ سے زیادہ ہے اس کی، ڈیفینیٹلی بالکل پروسیس پورا ہے اس کے حوالے سے، کافی ساری چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں. یس. اور پھر 2 سال سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 2 سال کی ہاں گوشت کے لیے ہے تو صحیح کہ قربانی کا گوشت 1 سال تک آپ اس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں، اس کا کہ عید سے عید تک اس کو استعمال کرنا چاہیے. تو ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ عید سے عید تک ہم اس گوشت کو استعمال کروا دیں انشاءاللہ الحمدللہ. تو ناظرین سے یہ بھی درخواست ہے کہ بہت حالات برے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا جو حالات اس وقت جس طرف جا رہے ہیں اور پوری دنیا کا ایک پریشر بن رہا ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ بہت جلد یہ جنگ بندی بھی ہوگی، حالات اپنی واپس روٹین پہ انشاءاللہ آئیں گے، اور غزہ دوبارہ سے اپنی جو ہے وہ روشنیاں بحال ہوں گی انشاءاللہ. تو اس وقت بہت بڑی مقدار میں ضرورت ہوگی فوری طور پہ ان لوگوں کو سنبھالنے کی، ان کی وہ جو بچے، وہ جو وہاں خواتین، وہ جو بزرگ، وہ جو لوگ، سب لوگ یعنی ایک بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں. فوری طور پہ ان کو ریسکیو کرنے کی ہر اعتبار سے ضرورت ہوگی. تو اس لیے بھی آج آپ کا یہ حصہ ضروری ہے، اہمیت کا حامل ہے کہ ابھی سے پاکٹ جو وہ گوشت یا وہ جو بھی چیزیں ہیں ان کو سنبھالے گا، تیار کرے گا، اس کو محفوظ کرے گا، تو انشاءاللہ بہت لمبے عرصے تک ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اگلے 1 سال تک تو جتنی زیادہ تعداد میں آپ لوگ شریک ہوں گے، حصہ ملائیں گے، تو اتنا ہی زیادہ دیر تک وہ انشاءاللہ سلسلہ خیر کا وہ سلسلہ، لوگوں کو کھانا کھلانے کا وہ سلسلہ، اور غزہ جیسے انتہائی پسماندہ اس صورتحال میں تو یہ بہت ہی انشاءاللہ اجر کا باعث ہوگا. تو میں آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ جو اشتہار آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر، اس کے اوپر جو کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہے یہاں رابطہ کر کے تو غزہ کے لیے بھی اپنا حصہ بک کرائیں. اور پاکستان کے اندر جو قربانی کی ڈیٹیل آپ کو بتائی گئی اس میں بھی جس طرح میں نے کہا کہ وقف قربانی میں اس سال ضرور حصہ لیں، تاکہ براہ راست آپ کا جو گوشت ہے وہ تنظیمیں جو اس پہ سروے کر چکی ہیں، جن کا دن رات یہ کام ہے، وہ آپ کی بہترین نمائندہ تنظیمیں ہیں. ان سے بہتر آپ کے گوشت کو، آپ کی قربانی کو مستحق افراد تک شاید ہی کوئی پہنچا سکے، یہ خود آپ بھی پہنچا سکیں. اور ظاہر ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے محلے میں آس پاس آپ بہت اچھے طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں مستحقین میں، تو ویل اینڈ گڈ، بٹ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو جس طرح پاکٹ ہے یا دیگر جو جن پر آپ کا اعتماد ہو، ان کے ساتھ بھی آپ ضرور شریک ہوں تاکہ خیر کے یہ سلسلے جاری رہیں. نہیں بھائی، بہت شکریہ. اور میں یہ بھی ضرور عرض کروں گا، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. غزہ تو چونکہ پھر اب تو دل کا حصہ ہے. جی بالکل. تو ہم نے ان کے لیے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ وہاں پہ چونکہ ہماری وہ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس جملے کو لازمی لکھیں کہ جو آپ کے زخم ہے وہ ہمارے زخم ہے. تو ہے تو اسی طرح ایک امت ہم بنتے ہی اسی صورت میں ہے کہ ہم ایک جسم کی مانند. بالکل. تو ظاہر ہے جب وہاں پہ وہ زخم ہے تو ہمیں اس کے زخم کا احساس نہ ہو، یہ تو ممکن نہیں ہے. اور میں ایک بات پہ بڑا خوش ہوں، اللہ کی ذات پہ بہت راضی ہوں، اور خاص طور پہ اپنی پاکستانی قوم کے لیے میں بہت دل سے دعا کروں کہ اللہ رب العزت نے، میں فخر کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس قوم میں پیدا کیا. یہ وہ قوم ہے کہ ٹھیک ہے ہم میں بہت کوتاہیاں ہیں، بہت کمیاں ہیں، بہت سے مسائل ہیں، بہت سی ایشوز ہیں، لیکن جب وہ اللہ کی ذات ہمیں کوئی ایسا موقع دیتی ہے، یا ہمیں اپنی امت میں کسی بھی جگہ پہ، دنیا میں کہیں پہ بھی، کہیں کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی ایسا ہوتا ہے،
تو یہ قوم اس دکھ کو درد کو نہ صرف سمجھتی ہے بلکہ اس میں بہت بڑھ چڑھ کے آتی ہے. اور اس میں خاص طور پہ میں کراچی والوں کو یار تم کراچی والے زندہ آباد ہو یار. اور اللہ تمہیں دے رہا ہے, اور پتہ کیوں دے رہا ہے؟ اور اس وجہ سے دے رہا ہے کہ جتنا کراچی خرچ کرتا ہے, جتنا کراچی والے خرچ کرتے ہیں, تو وہ پوری دنیا میں اس کو دیکھا جا رہا ہے. اور بھی جگہوں پر ہے الحمدللہ. لاہور بہت بڑا شہر ہے, وہاں پہ بھی اللہ کے راستے میں بہت خرچ کیا جاتا ہے. فیصل آباد ہے, جنگ ہے, یا اسی طرح اور جگہ جہاں پہ بھی ہیں وہاں پہ بھی لوگ بہت خرچ کرتے ہیں. جنگ تو آپ نے میری وجہ سے کہہ دی. نہیں, میں جنگ میں باقاعدہ میں ہاں باقاعدہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. میں ابھی اسپیشلی جنگ کے لیے گیا تھا. اچھا. تو وہ لوگ ماشاء اللہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں. خاص لوگ ہیں, ان کے ہاں نام کی اجازت نہیں ہوتی ورنہ میں بالکل بتایا کروں. تو بہرحال کراچی والوں بہت زندہ آباد ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کراچی والے ہمیشہ زندہ باد. ہمیشہ زندہ باد. آپ صاحب نے کہا تھا نا پاکستان ہمیشہ زندہ باد. جی پاکستان تو ہمیشہ زندہ باد ہے. یہ تو ہماری جان ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں اللہ کی ذات پہ بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس قوم میں پیدا کیا. بے شک بڑی جیدار قوم ہے جی, بہت الحمدللہ. ویسے انسان تو پھر کمی کوتاہیاں چلتی رہتی ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے. سر بہت شکریہ اگین, بہت خوبصورت نوٹ پہ آپ نے اختتام کیا. تو ناظرین محترم, آپ کو امید ہے کچھ چیزیں مسائل کے اعتبار سے بھی, رہنمائی کے اعتبار سے ملی ہوں گی, اور آخر میں جو غزہ کے حوالے سے اور قربانی برائے مستحقین وقف قربانی کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی وہ بھی سنی ہوگی. اور باقی چاہے جس کی جی میں آئے وہ لے اسے روشنی, ہم نے تو دل جلا کے سر ہم رکھ دیا ہے. آپ سب کو بہت شکریہ. السلام علیکم.